اساتذہ کا عالمی دن، اور یہ بھی بہت اہم دن ہے۔ بالکل ہماری زندگی میں اساتذہ کا کردار بڑا اہم کردار ہوتا ہے اور ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ بات طے ہے۔ والدین اور اساتذہ یہ دو جو ہستیاں ہیں، یہ ہماری زندگی میں جو کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ ایسا کردار کوئی اور ادا نہیں کرتا۔ اور وہ اساتذہ جو ہیں وہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ اسکول میں ملیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی یا آپ کے کام کی جگہ پر، یا آپ کے بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں دنیا میں جو بہت کچھ سکھاتے ہیں، بالکل غائبانہ، وہ کیا روحانی استاد بھی ہوتے ہیں، بہت سارے مینٹورز ہوتے ہیں، وہ جو آپ کو سکھاتے ہیں انہی کی بنیاد پر آپ کی شخصیت بنتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اساتذہ کرام کی بھی، اور اساتذہ کے ساتھ کرام لگانا ضروری ہے۔ آپ ان کا احترام بھی کریں اور ان کو ان کا وہ مقام رتبہ ان کا جانے جو ان کو ایک عطا کیا گیا ہے۔ اور ہم اساتذہ کو ہمیشہ انڈیویجولی لیتے ہیں کہ بھئی مجھے میرا فلاں ٹیچر فیوریٹ تھا، مجھے اس ٹیچر نے بہت اچھا سمجھایا پڑھایا، لیکن اساتذہ کا کردار پوری قوم کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا ہماری انڈیویجول پرسنالٹی کے لیے۔ تو اگر اساتذہ اچھے ہوں گے اور اساتذہ کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اچھے طریقے سے، سب سے پسماندہ طبقہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی ہے تو وہ آپ کا وہ پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے، جس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں، اس کی تنخواہ آپ دیکھیں، اس کے پرکس اینڈ پریولیجز نہ ہونے کے برابر ہیں، اس کو فیسیلیٹیشن سکولز میں کوئی نہیں ہوتی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قوم کے معیار ایسے کیوں نکل رہے ہیں؟ ایسے ہی نکلیں گے، ایسے ہی ہوگا، کیا ہوگا؟ ان پٹ ہوگا ویسا آؤٹ پٹ ہوگا۔ اچھا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ پاکستان کے بڑے مشہور اداکار اور استاد بھی رہے ہیں عمیر رانا صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اساتذہ کے عالمی دن کے حوالے سے۔ السلام علیکم عمیر۔ السلام علیکم، السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک جی، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ہیپی ٹیچرز ڈے ٹو یو۔ ہیپی ٹیچرز ڈے ٹو آل آف یو۔ بتائیے جی، تھوڑا سا آپ سے ہم سننا چاہیں گے کہ اساتذہ جو ہیں ان کی اہمیت ہمارے معاشرے میں ہونی تو بہت زیادہ چاہیے، لیکن ایکچولی کہاں کھڑی ہوئی ہے یہ اہمیت ان کی؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے جوڑ تو دیا تھا اس کو۔ آئی تھنک یو ہیڈ اے ویری نائس سیگوے ٹو برنگ اٹ ان۔ مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا، سمن ہیڈ ڈن دس کیمپین، سوشل کیمپین، آئی تھنک انڈیا میں ہوا تھا، جس میں انہوں نے کوئی 4 مڈل ایج لوگوں کو رکھا، تھوڑے سے 40 سے 50 20 اس کی ایجز میں تھے۔ ایک کے ساتھ ان کا نام لکھا، ایک خاتون تھی ان کا صرف نام لکھا ہوا تھا، ایک تھے جینٹلمن ان کا نام، پھر انجینئر، ایک جو تھے وہ ریٹائرڈ آئی تھنک میجر تھے تو ان کا نام میجر کے ساتھ ریٹائرڈ، اور اس طرح ایک ڈاکٹر تھیں تو ان کا نام لکھا ہوا۔ اور پھر رینڈم لوگوں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ جی آپ، انوکھا سا سوال ہے، آپ کا کیا خیال ہے ان میں سے سب سے زیادہ قیمتی شخص کون ہے آپ کی سوسائٹی میں؟ کسی نے فوجی کا کہا کہ جی یہ ہماری سرحدیں سنبھال رہے ہیں، کسی نے ڈاکٹر کہا یہ علاج کر رہے ہیں، کسی نے انجینئر کا کہا کہ یہ بنا رہے ہیں، کسی نے خاتون کا نام نہیں لیا۔ بعد میں جب ریویل کیا ان سب نے کہا کہ یہ ہماری ٹیچر تھی، تو انہوں نے ہم سب کو بنایا ہے۔ سو آئی تھنک دیٹ سیٹس دی ٹون کہ ہاؤ امپورٹنٹ دی رول آف اے ٹیچر اینڈ اے مینٹور از۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، آپ نے بھی استاد کے فرائض سر انجام دیے ہیں، تو جب آپ پڑھ رہے تھے اس وقت اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ کیا تھا، اور جب آپ پڑھا رہے تھے اس وقت اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ کیا تھا؟ انٹرسٹنگ بات یہ کہ میری انیشل 13 ایئرز جو تھے وہ دبئی میں تھے، اور پھر اس کے بعد پاکستان میں۔ سو ایک مختلف کلچر سائیکا مجھے الحمدللہ ملا۔ وہاں بھی ایک فارمیلٹی سی تھی بیکاز برٹش اسکول سے، لیکن اتنی فارمیلٹی اور سچ کی نہیں تھی جو ہمارے مٹی کے اپنے جو ہے نا کوڈز ہیں، جو ویلیوز ہیں وہ تھے۔ having said that مجھے آئی ایم ویری فارچونیٹ، مجھے ایسے ایسے مینٹورز ملے جنہوں نے واقعی مجھے تراشا ہے، مجھے بنایا ہے، مجھے آرکیولوجسٹ کی طرح کھود کے نکال کے بچایا ہے ڈوبنے سے، and made me who I am today. I did theatre کیونکہ مسٹر کرافرڈ ایک تھے، وہ تھیٹر کروانا چاہتے تھے، اور میں ایک سہما ہوا بچہ تھا۔ مسٹر کیلوین گیٹسبی جو تھے انہوں نے مجھے گیلپنگ پونی کا خطاب دیا تھا، ہم نیٹو امریکنز کہتے ہیں، تو مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے تمہارے اندر ایک جستجو ہے، ایک گیلپنگ پونی ہے جو کہ بڑا ہو کے بہت پاورفل گھوڑا بن سکتا ہے، اسٹڈ بن سکتا ہے۔ تو مجھے بڑے سالوں بعد 30 سال بعد جب ملے کہتے ہیں I was right, you've turned into be a stud. Very good. But he saw something and he encouraged me. اس طرح ملتے رہے مجھے۔ مسز زبینہ سہگل یہاں ملی، انہوں نے مجھے تھیٹر میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنایا، میری ڈبیٹس میں میری مدد کی، جو پھر میں نے یہی پرسیو کیا۔ سہیل عالم ملے جنہوں نے پرسنل مینٹورشپ کی، عاصم علی بخاری مجھے یہاں ملے جنہوں نے کہا کہ پتر ڈگری ہونی چاہیے لیکن you have to have a 2 day, nothing less than that. So مجھے بہت ساری ہے نا لوگ ملا۔ فرق مجھے یہ نظر آیا ہے اوور لینڈ اینڈ ٹائم کہ ہم ذہنی طور پہ LA میں ہیں، فزیکلی ہم لاہور میں ہیں، ذہنی طور پہ ہم کیلیفورنیا میں ہیں، فزیکلی ہم کراچی میں ہیں، اور ہم اپنی جو ورثہ ہے، جو ریلیشن شپ ہے استاد کا اور شاگرد کا، ہم نے دونوں طرف سے اس کی ہے نا قدر نہیں کی ہوئی۔ اور انفارچونیٹلی جو سب سے زیادہ مجھے جو دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن has become such a cutthroat day to day trading business. اس میں بھی بہت سارے لوگ خراب ہوئے، اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا کور آف اٹ۔ جب آپ بائر سیلر ریلیشن شپ شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر میرا ہوتا ہے کہ
میں آپ سے کم پیسے دوں اور زیادہ نکال لوں. ادھر بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ جب پیرنٹ ٹیچر کانفرنس پہ جاتے ہیں تو اکثر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک پوش ریسٹورینٹ یا ہوٹل کے بعد آپ کو بل ملا ہے کہ جی آر یو سیٹسفائیڈ ود آور سروسز, تو اس طرح کی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. حالانکہ اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس میں نے تو یہ تو مجھے پڑھانے کے لیے آیا, میں نے پیسے دیتا ہوں, سو اٹس ہز جاب. لیکن اویس مجھے پتہ کس نے یہ سکھایا صحیح معنوں میں, مجھے سکھایا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ایک نان ٹیچنگ اسٹاف, ان کی میں ٹریننگ کر رہا تھا, اور انہوں نے مجھے سکھایا. پہلا سوال ہمارا یہ تھا کہ who do you serve, who does UET serve, اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی پیرنٹس, اسٹوڈنٹس, you know, things like that. انہوں نے کہا کہ we serve society, and he was spot on. اور انہوں نے جب موٹو اپنا بنا کے نکالا اس ایکسرسائز کے بعد, انہوں نے کہا ہم سے ہے روشن پاکستان, روشن پاکستان سے ہے روشن دنیا. Now that is the vision and purpose of education. ایک نان ٹیچنگ اسٹاف ہمیں یہ سکھایا. اب بڑی اچھی باتیں آپ نے کی عمیر, لیکن جو سوسائٹی ہے, سوسائٹی میں پیرنٹس کا بڑا اہم کردار ہے. پیرنٹس کس طرح سے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ٹیچرز کا رول کتنا اہم ہے؟ کیونکہ ہمارے وقت میں جو پیرنٹس اور ٹیچرز کا آپس میں ریلیشن شپ تھا وہ یہ تھا کہ ہم اگر کچھ غلطی کرتے تھے یا کچھ کرتے تھے کارروائی, تو اس میں ٹیچر سے تو ہم ڈانٹ سنتے ہی تھے. گھر میں بھی آ کے ہم جب ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے تھے اور ٹیچر کو ویلن پورٹرے کر رہے ہوتے تھے کہ اس نے تو ہمیں بڑا ڈانٹا یا ہمیں بڑا زیادتی ظلم کیا, ہمیں کلاس سے باہر نکال دیا, تو وہ کہتے تھے تم نے کچھ کیا ہوگا. اور یہ آج تک مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ میں ہی سنتی تھی یہ بات کہ تم نے کچھ کیا ہوگا. ٹیچر کو کبھی کسی باپ نے ماں نے جا کے ہمارے زمانے میں نہیں کہا ہوگا کہ بھائی تم نے میرے بچے کو کلاس سے باہر کیسے نکالا. اب آج کل جو ہے سسٹم الٹا ہے, وہ ڈالوں کا بڑا ذکر ہوتا ہے آج کل, تو پیرنٹس ڈالے لے کے پہنچ جاتے ہیں ٹیچر بیچارے کو دھمکانے کے لیے کہ تم نے میرے بچے کو کلاس سے باہر کیسے نکالا. تو یہ تربیت پھر کیسے کرے گا ٹیچر اگر اس کو اپنی جان کی پرواہ زیادہ ہوگی؟ نہیں, انفارچونیٹ ہے. اور میرے خیال سے دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. دیٹس مائی اوپینین. میرے نزدیک کہ اگر اتنا سہم جائے, ایکسکیوز می, اتنا سہم جائیں کہ آپ ماں باپ سے وہ بات بھی نہ کر سکیں تو وہ بھی غلط ہے. اور اگر آپ اتنا کھل جائیں کہ آپ ان کا احترام نہ کریں, اساتذہ کا یا کسی شخص کا احترام نہ کریں, یہ میں کہتا ہوں بڑا ہو یا چھوٹا ہو, رسپیکٹ اگر ختم ہو جائے تو آپ سوسائٹی میں سے رسپیکٹ کی ویلیو کو نکال رہے ہیں. وہ پھر ہر طرف پھیلتا ہے. وہ پھر وہ کہتے ہیں نا, ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ایک مثال تھی کہ جوان آدمی نے اپنے باپ کو کندھے پہ اٹھایا اور نہر کی طرف لے جایا تھا پھینکنے کے لیے. تو باپ نے کہا پتر مجھے یہاں نہیں اتھے سٹ. انہوں نے کیوں؟ میں بھی اپنے پیو نوں اتھے سٹیا سی. So it becomes a cyclical thing and you have to be very wary of these things. ہاں, I would say کہ you should have that openness with parents اور ادھر بھی ہونا چاہیے, لیکن فرق صرف یہ ہے جیسے میں نے کہا buyer trader relationship نا آمنے سامنے بیٹھے collaborative ہونا چاہیے. میں اپنے بچوں کے اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کے کہوں کہ جی آپ جی بتائیں رایان کے بارے میں, ہاں جی بتائیں عافیہ کے بارے میں, اور وہ ہم سے کہیں جی گھر میں کیا ہو رہا ہے, ہم اس کو گھر میں کیسے ری انفورس کریں, ہم اس کو کس طرح ری انفورس کریں اسکول میں, تھنگس لائک دیٹ. وی ہیو ٹو کولیبوریٹ کیونکہ ہم سوسائٹی کو سرو کریں. کالرز بھی ہیں, یحییٰ صاحب ہیں کراچی سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس کو اور دونوں کو آپ کو بہت سلام ہو. اویس, میں آج انٹرنیشنل ٹیچرز ڈے, میں تمام ٹیچرز کو سلام پیش کرنا چاہوں گا. اور یقیناً ہم نے اپنے بڑوں سے, اپنے ماں باپ سے ٹیچرز کی عزت کرنا سیکھا ہے. کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے احترام و ادب کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ ہم ابھی انہوں نے, میری بہن نے بات کی نا کہ ڈالے لے کے پہنچ جاتے ہیں, یہی غلط کلچر جو ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے نا کہ دیکھیں, ایک آپ آج کل کے بعد بچے آؤٹ اسپوکن ہو گئے, ٹھیک ہے وہ کوشچن بھی کرتا ہے, لیکن ریسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. جو سوال میرا ہے آپ دونوں سے بھی یہی ہے, دیکھیں ایک فرینڈلی ماحول ضرور ہوتا ہے, لیکن چکر یہ ہوتا ہے کہ اس لائن کو ڈرا کرنا کتنا ضروری ہے. ایک ٹیچر اور جو اسٹوڈنٹ کا ایک ڈفرینس ہوتا ہے اور اس کی ریسپیکٹ ہوتی ہے, اس لائن کو ڈرا کرنا کتنا ضروری ہے, یہ مجھے پتا ہے. بالکل بالکل. پہلے وقتوں میں تو ٹیچرز کے جوتے بھی اسٹوڈنٹ سیدھے کر رہے ہوتے تھے. مطلب یہ تو اب ضروری نہیں ہے کہ باپ نے بتایا ہو کہ تم نے جا کے ٹیچر کے, استاد کے اپنے جوتے سیدھے کرنے ہیں. باپ اگر وہ ایگزامپل سیٹ کرے گا تو ہی بچے میں آئے گی نا. بچے کے اندر وہ خود تو بلٹ ان فیچر نہیں ہوگا, لیکن باپ یا ماں ان کو سکھائے گا اور وہ کام کر کے دکھائے گا, تب جو ہے وہ لائن ان کو پتہ چلے گی کہ دس از اے پلیس جس میں میں نے رسپیکٹ ضروری ہے. بالکل. اچھا, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ملک راشد صاحب بھی ہیں کراچی سے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. شفا, آپ بھی ویسے بڑا اچھا پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں, بہت شکریہ. اور آج کا بہت ہی اہم ٹاپک ہے. عمیر صاحب بڑے اچھے ایکٹر ہیں, یہ تو مانا ہوا ہے, یہ بالکل اسٹیبلش بات ہے, لیکن ابھی ان کی باتیں سنی تو یہ ونڈرفل ہیومن بینگ بھی ہیں, یہ پتہ چلا ان کا. بالکل, اسی لیے تو ہم نے ان کو بلایا ہے, ایسے تھوڑی ہماری سلیکشن ہے بھائی. جی بالکل. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم لوگ آج سے 20-25 سال پہلے دیکھیں تو ایک ریلیشن شپ جو تھا اسٹوڈنٹ کا اور ٹیچر کا, وہ اب وہ نہیں رہا.
دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ٹیچر نے ہی ٹیچ کرنا ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے والدین ہیں، کوئی بھی ٹیچ کرے، ہمیں سیکھنے کا ایک عمل ہمارے لیے ایک بڑا اولین ترجیح ہوتی تھی۔ اور ہمارے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ بھائی اگر تم ٹیچر کی یا بڑوں کی اگر عزت نہیں کرو گے تو تمہیں کبھی فیض حاصل نہیں ہوگا۔ وہ فیض اسی لیے حاصل نہیں ہو رہا کیونکہ دل سے کوئی خوش نہیں ہوگا تو وہ بچہ کیسے فیض حاصل کرے گا؟ بالکل صحیح بات ہے۔ ریلیشن شپ ٹوٹ گیا۔ اور صحیح محاذ جو ہے آج بھی ہمارے ملک میں وہ صحیح جو ایجوکیشن ہے یہ اصل محاذ ہی ہے، اس پہ ہمیں بڑی وار فوٹنگ پہ کام کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے مالک صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ عمیر صاحب، کمنگ بیک ٹو دا فیسیلیٹیشن کہ جو اسٹیٹ کی طرف سے ٹیچرز کو دینی چاہیے، خاص طور پہ سرکاری اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں لیکن سرکاری کا تو نمبر بہت بڑا ہے، کیا کچھ ہونا چاہیے ایک ٹیچر کے پاس اویلیبل ریاست کی طرف سے کہ وہ بہتر طریقے سے اسٹوڈنٹ کو پڑھا سکے؟ اشفاق صاحب کا مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ جب وہ اٹلی میں تھے اور ان سے کوئی سگنل یا کوئی ٹریفک وائلیشن ہوئی تو کورٹ میں گئے تھے، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب وہ کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے کٹہرے میں تو جج نے پوچھا تھا کہ واٹ از یور پروفیشن سر، تو انہوں نے کہا تھا آئی ایم اے ٹیچر۔ پورا ہاؤس انکلوڈنگ دی جج اسٹوڈ اپ ان ریسپیکٹ۔ آئی تھنک یہ اگر ہم آہستہ آہستہ لوگوں کو بتا دیں، ریاست ہمیں بتا سکتی ہے، یہ ذمہ داری دے سکتی ہے کہ ہاؤ ڈو یو ریسپیکٹ اے فیکلٹی، ہاؤ ڈو یو ریسپیکٹ دی ایجوکیشن۔ ورنہ ہوتا یہ، اور یہ میں آپ کے ذریعے ایک میسج ٹیچرز، فیلو ٹیچرز کو بھی دوں گا، جو آئی ایم این ایکس ٹیچر بٹ فیلو ٹیچرز کو بھی دوں گا کہ یو ہیو ٹو اسٹینڈ بائی یور ویلیوز۔ جو مرضی ہو جائے، بزنس، ٹریڈ، جو نظر آ رہا ہے نا، یو ہیو ٹو ریزسٹ اٹ، کیونکہ آپ صرف ٹیچر نہیں، یو آر اے مینٹور۔ بالکل، آپ جو بھی کہتے ہیں اس کا بہت اثر ہوتا ہے بچوں پہ، بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اینڈ فار دیٹ ون ویری امپورٹنٹ فیکٹر جو ہو گیا نا، وہ فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہمیں بچے جو ہے نا وہ اینڈ نہیں نظر آ رہے، وہ مینز نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بچے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے ذریعے ایز لینے یا اسکور کروانا ہے میٹرک کا، جس کی وجہ سے میری ڈیمانڈ بڑھے گی اور میری ٹیوشن سینٹر چلیں گے، زیادہ چلے گا۔ ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے یہ دیکھنا کہ یار تمہیں میں پڑھا تو رہا ہوں اکنامکس، فزکس وغیرہ جو بھی، لیکن اس کے ذریعے، اس بہانے سے میں تمہاری اصلاح کرنا چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ تم ایک بہتر انسان بنو۔ اب جیسے میں نے دو اساتذہ کا نام لیا، میں نے دو ذاتی اساتذہ کا نام لیا تھا، سہیل عالم صاحب، انہوں نے مجھے او لیول فزکس پڑھا تھا، واحد میرا جو سی اے آیا تھا ان کا تھا۔ اے لیول اکنامکس کے جو استاد تھے سید عاصم علی بخاری، جن کی آج تک میں مینٹورشپ کی حد تک عزت کرتا ہوں، میں اے لیول اکنامکس میں فیل ہوا تھا، تو مضمون میں فیل ہوا تھا لیکن ان کی وجہ سے زندگی میں پاس ہوا۔ کیا بات، تو ہمیں یہ ترجیح دینی ہے۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ عمیر رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اساتذہ کی اہمیت پر بات ہو رہی تھی۔ جتنے بھی اساتذہ ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں، چاہے وہ اسکولوں میں پڑھاتے ہوں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدارس میں پڑھاتے ہوں، ان سب کو ہماری طرف سے سلام ہے۔